بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر حسب معمول آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حسب معمول جیسے کہ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب، جو آپ کے مسائل سنتے ہیں اور اس کے جوابات فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے دیتے ہیں. آپ ہمیں یہ جو اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں ان کے ذریعے براہ راست کال کر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں میرے ساتھ آپ. اور اگر آپ چاہیں تو ہمارا دارالفتہ کا نمبر نوٹ کر لیجئے. اگر آج آپ کی کال نہ مل سکے خدا نخواستہ تو آپ دارالفتہ سے رجوع کر سکتے ہیں. نمبر ہے 09200279028. کہیے کیسے مزاج ہیں. آج میں آپ سے ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن معاملہ سوچنے کا ہے. بعض باتیں چھوٹی نہیں ہوتی، ہم انہیں بہت معمولی سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، بے ساختہ ہمارے منہ سے ہمارے محاورے میں یہ بات آگے نکلتا ہے کہ ہم بے ساختہ کہہ بیٹھتے ہیں خدا جانے یا اللہ ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی ہمیں یہ سزا ملی. حالانکہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر ہم سوچیں، میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی، ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا ملی ہے. پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ گناہ ہم نے صبح سے اب تک کیا ہم نے نماز پڑھی تھی. ہم میں سے بیشتر حضرات نماز مؤخر کرتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے یوں التجا کرتے ہیں اور یوں پوچھتے ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا. نماز چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے کوئی؟ عبادتوں کو مؤخر کرنے سے، فرائض کو مؤخر کرنے سے کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کتنا کرم ہے. آپ یقین کریں اگر فجر سے لے کر ظہر تک جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کی سزا لمحے لمحے کی ہمیں دینے لگے تو ظہر سے لے کر اگلی فجر تک اس کی سزائیں پوری نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے اعمال ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حدیث مبارکہ ہے کہ جسے شکر کی توفیق ملے اسے برکت ملتی ہے. ہم ناشکرے بھی بہت زیادہ ہیں، ہمیں بے پناہ ملتا ہے مگر ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. سورہ ابراہیم میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں بہت نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اس عذاب کو جا بجا ہم بکھرا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے کفران نعمت کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے احکامات کی حکم عدولی کی وجہ سے ہے. ہم پر خوف کا عذاب مسلط ہے. میں بلا تکلف یہ بات کہہ رہا ہوں، حکمرانوں سے لے کر عام آدمی تک خوف کے عذاب میں مبتلا ہے، بے سکونی کے عذاب میں مبتلا ہے، بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے، معیشت کی تنگی کے عذاب میں مبتلا ہے. یہ ہماری بدعمالیاں ہی تو ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازتا ہے، کبھی ہم نے اس پر سوچا؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اس کی توجیحات خود کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں توجیحات ان لوگوں سے کروانی چاہیے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے نا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جنہیں علم ہے. تو آئیے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو علم ہے وہ ہیں کون. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذرا سا بہت گھوم کر آپ کی طرف آیا ہوں. مجھے یہ بتائیے، یہ کہا گیا کہ صاحب ان لوگوں سے پوچھو جنہیں علم ہے. ظاہر ہے الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مفتیان کرام جو ہیں اور علماء کرام انہیں علم دیا ہے اور ہم جیسے لوگوں کو سائل بنایا ہے کہ ہم سوال کر کے جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کریں. مجھے یہ بتائیے کہ بیسیکلی مفتی کون ہوتا ہے؟ مفتی ہوتا کون ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے اور مفتی کا منصب جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے ہی حساس موضوع کو چھیڑا ہے اور واقعی اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کی کہ ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. بہرحال آپ کے سوال کا جواب مفتی کون ہے؟ مفتی وہ شخص ہے جو فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. اور یہ اہلیت کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ اس کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان باقاعدہ اس نے
علم دین کا حصول کیا ہو، یعنی جسے درس نظامی ہمارے یہاں پہ معروف ہے، صحیح، باقاعدہ اس کو جو ہے 8-10 سال اس نے باقاعدہ پڑھا ہو کسی جگہ پر بیٹھ کر کسی استاد سے، خواہ کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے گھر پر، تمام کی تمام کتابیں اس نے اپنی نظر سے گزاری ہو، جن میں قرآن مجید کی تفسیر بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور اس کی شرح بھی آتی ہے، اسی طرح فقہ بھی آتا ہے، اور دیگر علوم و فنون، فصاحت و بلاغت جس میں داخل ہے، اسی طرح صرف و نحو جو ہے وہ بھی داخل ہے، تاکہ قرآن کو صحیح طور پہ سمجھ پائے۔ اس میں جو ہے کلام کو پرکھنے کا اعلیٰ منطق ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، تاکہ بندہ صحیح اور غلط کلام کی تمیز کر سکے۔ یہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کو باقاعدہ کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں اور باقاعدہ استاد کے زیر نگرانی بیٹھنا پڑتا ہے۔ جس طرح کے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے، طبیب بننے کے لیے ایک ہاؤس جاب کی پریکٹس ہوتی ہے، تو اسی طرح جو ہے مفتی بننے کے لیے کسی ماہر مفتی کی خدمت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب مفتی صاحب دیکھیں گے کہ یہ 5 سال میں تیار ہو رہا ہے، 6 سال میں یا 10 سال میں، کتنے عرصے میں اس کی صلاحیت ہے، اس کے مطابق وہ تیار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ 1-2 سال کہیں بیٹھ گئے تو سمجھ کے مفتی بن گئے، اس کے لیے کم از کم طویل عرصہ چاہیے، جس سے استاد مطمئن ہو جائے اور اس سے کہہ دے کہ اب تم فتویٰ دینے کے اہل ہو، تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے، وہ لوگوں کے مسائل کے جوابات دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کرتا ہے تو وہ جرأت کرتا ہے فتویٰ دینے پر، اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، تم میں آگ میں جانے پر زیادہ جرأت مند وہ ہے جو فتویٰ دینے میں بہت جرأت کرتا ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، یعنی فتویٰ دیتے وقت 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پریکٹس یہ تھی کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ لوگ خود جواب دینے کے بجائے کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ علم والے وہ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اور پھر جب ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرے سے زیادہ علم والے وہ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ہر شخص اس بات سے ڈرتا تھا کہ میں جواب دوں، کہیں جواب میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پہ آخرت میں میری سخت پکڑ ہو جائے، تو اس لیے ہر ایک اس عہدے سے دور ہوا کرتا تھا۔ یہ ان کی پریکٹس تھی، ان کا طریقہ کار تھا۔ اچھا مفتی صاحب، بہت اہم اور دلچسپ موضوع ہے، میں ایک کال لینا چاہتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی۔ اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی شخص کسی سے پردے کی حالت میں اس نیت سے بات کرے کہ کوئی شخص جو ہے مایوسی کے اندھیرے میں ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا، تو ایک سامنے والا شخص اس شخص کی اصلاح کی نیت سے اس شخص سے بات کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شخص کی اصلاح کرتا ہوں، ایک نامحرم لڑکی نامحرم لڑکے سے یہ بات کرے، اور پھر بعد میں کچھ عرصہ 2-3 ماہ اس کے ساتھ پردے نہیں اسپینڈ کرنے کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اب جس طرح سے میری عبادات میں پہلی روحانیت رہتی تھی اب وہ نہیں رہتی، جس طرح سے میری عبادات میں پہلے جس طرح سے ہوتا تھا وہ نہیں ہے، اور اس کو کچھ محسوس ہو کہ شاید میں بھی آفٹر فیو ٹائم جو ہے میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی قسم کے کوئی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہوں، تو اور وہ سامنے والا شخص یہ اگر ہمیں دانا دے کہ بھی آپ کو کس ٹائم پر آ کر حقوق بات کی آپ غلطی کر رہے ہو، اس ٹائم پر آ کر آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، دھوکہ کر رہے ہو، تو اس ٹائم اب سامنے لڑکی جو ہے وہ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب چیز کو